الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله يا حبيب الله سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین ناظرین، آج لائیو پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ رانا بشارت علی خان صاحب ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنے UNO کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں، کشمیر کے معاملے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ان کا پروگرام تھا جو کہ مسجد کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے انہوں نے دوستوں کو دعوت دی تھی۔ تو آج ہمارے ساتھ برطانیہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اپنے تھنک ٹینک سید توقیر حسین بخاری صاحب بھی موجود ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں لائیو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ شاہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشارت علی صاحب کو بھی اور آپ کو بھی دونوں کو السلام علیکم۔ ہمارے جتنے لسنر ناظرین ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ جی راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی، رانا صاحب برطانیہ کی فضاؤں ہیں، یہ پہلے بہت سیاست کرتے تھے لیکن اب یہ اور طرح کی سیاست کرتے ہیں، اور پہلے ان کا بڑا نام تھا، اکثر اخبارات میں دیکھتے رہتے تھے سیاسی حوالے سے، اور بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ بھی ہم دیکھتے تھے، لیکن آج یہ جو ہوسٹ اور طرح کی سیاست کرتے ہیں۔ رانا صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تفصیلی تعارف خود کرائیں۔ جی شکریہ راج صاحب، آپ کی محبت کا، اور آپ گاہے بگاہے ہمیں اپنے موقع دیتے ہیں بولنے کا آپ کے ساتھیوں سے۔ راج صاحب، اس وقت میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ایک آرگنائزیشن ہے جو دنیا کے 60 ممالک میں تقریباً 1 لاکھ والنٹیئر کارکنان کے ساتھ انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے والی رنگ، نسل، مذہب کی تقسیم سے بالا تر ہو کر دنیا بھر کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے۔ ہم دنیا بھر میں کسی آرگنائزیشن، کسی حکومت، کسی فرد سے کوئی چندہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات نہیں وصول کرتے، اور یہی ہماری آرگنائزیشن ہمیں منفرد بناتی ہے باقی آرگنائزیشن سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا بھر میں رنگ، نسل، مذہب، علاقے، فرقے کی زبان کی تقسیم سے بالا تر ہو کر تمام انسانیت کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم یورپی یونین، OIC اور عرب لیگ کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا آبزرور کے طور پر بھی 2018 سے ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں۔ شاہ صاحب، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں آج۔ جی، میں سید توقیر حسین بخاری، مجھے سب لوگ ڈنمارک میں بھی جانتے ہیں، اور انگلینڈ میں بھی میں کافی عرصہ رہا ہوں، اور وہاں پہ بھی کافی دوست ہیں۔ میں کوالیفائڈ سول انجینئر ہوں کنسٹرکشن کا، لیکن ڈنمارک میں کیونکہ مجھے کچھ بچپن سے پرابلم تھی، میں نہیں آ سکا یہاں۔ ڈنمارک کے قانون کے مطابق میں نہیں کام کر سکا ایز انجینئر، تو میں نے یہاں پہ ٹیکسی چلانی شروع کر دی، اور میں نے 51 ایئر نیئرلی یہاں پہ میں نے ٹیکسی پہ کام کیا، اور بے شک آپ کیب آنر ہیں یا جو بھی ہیں، جب آپ مزدوری کرتے ہیں تو پھر آپ مزدور ہیں، اس میں کوئی دو رائے اور شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں نے ڈنمارک کے اندر سیاست کی ہے، پاکستان میں بھی سیاست کی ہے، سیاسی گھرانے سے اور روحانی گھرانے سے میرا تعلق ہے، لیکن یہاں پہ
میں نے سیاست کو بالکل نہیں چھوڑا، ڈینش سیاست رکھی، پاکستانی بھی رکھی، لیکن پاکستانی کو اس لیے خیر بیت کر دیا کہ ہمارے یہاں کے لوکل جو ینگسٹر تھے ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ یہاں کی ہم ان کو ڈنمارک کی اور یورپ کی سیاست سے آگاہی دے. اور یہ میرا اب نیئرلی 75 16 مارچ کو 75 کو ہو جاؤں گا، اور میرا زیادہ تر پروگرام جو ہے وہ راجہ صاحب کے سے عادی ہوتے ہیں. اور دوسرا میں پاکستانی کچھ گجرات کے اور جیلم کی اور اس طرح کی دوسری اخباروں میں بھی کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز لکھ دیتا ہوں انسانیت کے حوالے سے یا کچھ اور. تو یہ ہے میرا چھوٹا سا تعارف. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. رانا صاحب، آپ نے شاہ صاحب یہ بڑے ایکٹیو پرسن ہیں، یا ڈنمارک کی سیاست میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن پاکستانی سیاست کرتے ہیں لیکن اب نہیں کرتے. یا آپ نوجوانوں کو یہ لیکچر دیتے ہیں کہ آپ ڈنمارک میں رہتے ہیں، آپ ڈنمارک کی سیاست کریں، ڈنمارک کی سیاسی پارٹیوں کے ممبر بنے، پاکستان کے لوگوں کو پاکستان میں سیاست کرنے دیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو راجہ صاحب نے جو بات کی ہے اور آپ نے جو بات کی ہے، میں اس سے کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں. میں پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے ہجرت کر لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور جب مکہ فتح بھی ہو گیا، پھر بھی آپ نے مدینہ میں رہنا پسند کیا. اور جب ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، جب ہمارا رہنا سہنا اوورسیز میں ہے اور اسی کنٹری میں ہمارا مرنا جینا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ملک کی سیاست میں، اس ملک کے ایجوکیشنل نظام میں، اس ملک کے سوسائٹی میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور ہمیں یہاں کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے، اور یہی ہماری کامیابی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز اپنے ذاتی مفادات کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے بٹورنے کی لالچ میں اور پاکستانیوں کی تعلیم سے دوری جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو سیاست میں حصہ لینے سے روکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان اگر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہتر اقدام کرے تو وہ اوورسیز پاکستان میں جتنی بھی اوورسیز سیاسی جماعتیں ہیں ان پر پابندی لگائے، تاکہ جو لوگ اوورسیز میں جا کے بس چکے ہیں، خاص طور پر یورپ میں اور ایسے ممالک جہاں پر دوسری یا تیسری نسل ہے، وہاں پر ہمیں بحیثیت اوورسیز پاکستانی وہاں کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے. آپ کے سامنے کینیڈا کی مثال ہے، امریکہ کی مثال ہے، فرانس کی مثال ہے، جہاں پر غیر انڈین لوگوں نے آ کر نہ صرف سیاست میں حصہ لیا بلکہ وزیر اعظم کی پوسٹ پر پہنچے. کینیڈا میں تو میرے خیال 60% جو ان کی کیبنٹ ہے وہ انڈین نیشنل ہیں. تو یہی میرا خیال ہے. لیکن کیونکہ پاکستانی لیڈرشپ اور پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنے ہی لیے سوچتی ہیں، اپنی ہی ذات کا بینیفٹ سوچتی ہیں، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس پابندی پر لگانے کی کوشش کریں گے. میں نے پاکستان کے سابقہ وزراء اعظم سے میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے، بلکہ ہم نے ایک دفعہ لیٹر بھی لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ جتنی بھی اوورسیز جماعتیں ہیں ان پر پابندی لگائی جائے تاکہ یہ اوورسیز چیپٹر میں اپنے نام کھولے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارا شہر برسٹل ہے، برطانیہ کا بہت چھوٹا سا شہر ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہے. یہاں پہ تقریباً کوئی 20-22 ہزار پاکستانی ہیں. یہاں پر ایک پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کے ہر 2 یا 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. وہ یہاں سے 40-50,000 پاؤنڈ ہر 2 سال بعد لے کے جاتے ہیں. پہلے ہر سال لے کے جاتے تھے، اب 50,000 پاؤنڈ ایکول پاکستانی تقریباً وہ 2.5-3 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے. ایک چھوٹے سٹی سے وہ لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ پیسہ پاکستان تو چلا جاتا ہے، لیکن اس پیسے کا اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. یہاں پہ لوگ ڈویژن پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں تفریق پیدا ہوتی ہے. پہلے یاد ہوگا رائے صاحب آپ کو کہ لوگ مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دور ہوتے تھے، لوگ رنگ اور نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دور ہوتے تھے. میں سنی، تم حبابی، میں شیعہ، پھر علاقائی فرقہ بازی آ گئی، میں پٹھان تم پنجابی. اور اب جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے، نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں میں اور پاکستانیوں میں بھی، اب ہم
سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے کہ میں نون لیگ کا ہوں، آپ پیپل پارٹی کے ہیں، میں پی ٹی آئی کا ہوں، آپ جے یو آئی کے ہیں، اور ہماری لیڈرشپ ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم ان کو ایز اے ڈکٹیٹر کے طور پر مانیں، اور ان کی پسند اور ناپسند سے آج اگر نواز شریف اور زرداری دوست ہیں تو ہم دونوں کا احترام کریں گے، آج اگر ان میں اختلاف ہو گیا تو مجھے فورس کیا جائے گا میری لیڈرشپ کی طرف سے، اور میری یہ پارٹی سے عقیدت کا یہ سمجھا جائے گا کہ میں اس جماعت کی مخالفت میں کھڑا ہو جاؤں۔ اور یہ ہم ایک ماڈرن ڈے سلیوری ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس تقسیم سے آزاد ہو کر اوورسیز میں رہ کر صرف پاکستانی ہونا چاہیے، اور پاکستانی بن کر ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، آپ نے سنا کہ رانا صاحب فرما رہے تھے، تقریباً رانا صاحب کے خیالات تو آپ سے شاہ صاحب بہت ملتے ہیں۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہے کہ جو سلیوری کی انہوں نے بات کی ہے، بالکل قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلائی، ہم کامن ویلتھ سٹیزن دوبارہ بن گئے، اور ہم نے اپنی سلیوری کو اپنے گلے میں ڈال لیا۔ میں خود انگلینڈ میں رہا ہوں، انگلینڈ میں بڑے پڑھے لکھے بریسٹرز اور بڑے بڑے ہائر ایجوکیٹڈ پاکستانی ہیں، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی ان سے کہ وہ کامن ویلتھ کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے۔ وہ ہم کامن ویلتھ سٹیزن کیوں ہیں؟ ہمیں تو آزاد ہونا چاہیے۔ ہم کیوں پرنس چارلز کو جو ہے، وہ کنگ چارلز جو ہے، اس کو ہم مانیں کہ وہ ہمارا کنگ ہے؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انگلینڈ ہی پاکستان میں کرتا ہے۔ ہم امریکہ کو خواہ مخواہ گالیاں دیتے ہیں، ہم دوسرے ممالک کو خواہ مخواہ برا بلا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب گالیوں سے مراد ہے سیاسی بات ہوتی ہے۔ جی وہی، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی ہے۔ نہ ہم اپنے دین پہ قائم ہیں، اور نہ ہی دین ہمیں انسانیت سکھلاتا ہے۔ ہم اس سے بالکل ایک سائڈ پہ ہو چکے ہیں انسانیت سے۔ ہماری زبانوں میں ہوتا ہے یہی کہ تو کمی تو میں بڑا چودھری، تو کمی تو میں بڑا شاہ۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام میں کلمہ گو سب برابر ہے۔ دوسری چیز، بشارت علی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں یہاں کی سیاست کرنی چاہیے، بالکل یہاں کی سیاست کرنی چاہیے، لیکن یہاں آپ کو ان کی سیاست میں نہ آپ کو پکوڑا سموسا نہ آپ کو کھانا ملے گا۔ یہاں تو صرف یہ ہے کہ آپ نے خود بائی کر کے کوکو کولا بھی اور پانی کی بوتل بھی پینی ہے، اور اگر آپ نے ٹائم دینا تو آپ کو سیاست آئے گی۔ اگزامپل میں آج کی رانا صاحب آپ کو ایک خبر یہاں بتاتا ہوں۔ یہاں پہ جو ہماری ینگ منسٹرز آ رہے ہیں سیاست کے اندر، انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اور یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ انہوں نے 1968 کے بعد جتنے بھی یہاں پہ اڈاپٹیڈ چائلڈ تھے نا، ان کو شامل کر لیا تھا کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے یا یہ جاب لیس ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس مکان نہیں، تو ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرو جیسے کہ ایک فارنر کو آپ کرتے ہو، خواہ اس کے پاس ڈینش پاسپورٹ ہے، آپ اس کو کرتے ہو۔ لیکن ابھی 2 دن پہلے ٹی وی ڈبیٹ کے اندر منسٹر کو پتہ لگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تو اس نے فوراً جو ہے وہ یہ بات کو واپس لے لیا اور کہا ہے کہ نہیں اب ہم اتنا بڑا ظلم نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے یورپین یونین کے جنرل ایڈوکیٹ نے بھی کافی شور مچایا ہے کہ ڈنمارک کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے فارنرز کے اوپر، اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جا سکتی۔ لیکن اس کے اندر میں آپ سے اگری کرتا ہوں۔ شاہ صاحب ظلم سے مراد کیا ہے؟ شاہ صاحب ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم اس سے بڑا کیا ہے کہ آپ کو سب سے لیس جو ہے، منیمم بہت ہی کم سے کم جو ہے، آپ کو اگر آپ وداؤٹ ورک ہو جاتے ہیں وہ آپ کو وہ پیسہ دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ انگلینڈ میں آپ چلے جائیں، انگلینڈ میں آپ کا گھر ہے، باہر رولز رائس کھڑی ہے، باہر آپ کے جیگور کھڑی ہے، آپ وداؤٹ ورک ہو گیا، گورنمنٹ کو یہ نہیں کہ آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے، وہ آپ کو پیمنٹ کرے گی۔ یہ رانا صاحب سے آپ بشک پوچھ لیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں پہ اگر آپ کے پاس موٹر بائک بھی ہے تو وہ کہیں گے آپ تو بڑے امیر ہیں۔ رانا صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ شاہ صاحب، رانا صاحب آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی، تو ذرا جو سوشل بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ساتھ بات کر دیں۔ میں رانا صاحب سوشل بینیفٹ سے پہلے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، میں نے برطانیہ سے 2 الیکشن لڑے ہیں۔ اس وقت برطانوی لیبر پارٹی کی جو حکومت ہے اس کا میں کمیونٹی
انگیجمنٹ آفیسر ہوں، ہمارے آفیسر کہتے ہیں لیکن جیسے پولیٹیکل عہدہ ہے میرے پاس، تو میں یہاں کے پرائم منسٹر کے، موجودہ پرائم منسٹر کے، سابقہ پرائم منسٹر، پچھلے 25 سال کی جو برطانوی لیبر پارٹی کی حکومتیں ان میں مختلف عہدوں پر رہا ہوں، الیکشن بھی لڑے ہیں۔ انہوں نے بات کی ہے آپ کو بریانی نہیں ملے گی، چاول نہیں ملیں گے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میں اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور اس وقت کے چانسلر گورڈن براؤن ہم ایک میٹنگ میں تھے، تو میٹنگ سے فارغ ہوئے تو ہمارے کچھ ساتھی کہنے لگے کہ ہم پرائم منسٹر کے لیے کچھ تحفے لے کے آئے ہیں۔ کوئی پین تھا میرے خیال کو 10-15 پاؤنڈ کا، اور ایک پرفیوم تھی۔ تو جب پاکستانی مزاج لوگوں کا ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے فوراً بغیر مجھے بھی بتائے ہوئے کہ یہ کہا کہ یہ پرائم منسٹر ٹونی بلیئر صاحب کو وہ پرفیوم اور وہ پین دے دیں۔ تو جب میں نے آگے دیا تو پرائم منسٹر نے منع کر دیا، کہتے کہ ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی بھی تحفہ لیں۔ ایک یہ مثال ہے، اور ایک دفعہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے۔ ٹونی بل یہاں پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوتے تھے، تو وہ میری الیکشن کمپین پہ آئے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہم نے جانا تھا۔ جب ہم جانے لگے تو میں نے اسے کہا کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ گئے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آفس نے ٹیکسی بک کی ہوئی ہے، تو اب میں ٹیکسی میں بیٹھ کے جاؤں گا۔ تو ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو اس کے بیچ میں ہم اب ٹیکسی کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یقین کیجیے گا، وہ بندہ جو پوری دنیا میں اربوں ڈالر انویسٹ کرتا تھا، اس کی بیٹی کا فون آتا ہے۔ ہیلری بن سیکرٹری آف اسٹیٹ کی بیٹی فون کرتی ہے کہ میرے کوئی ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ گئے، تو میں اپنے نیکسٹ ویک کی جو پاکٹ منی ہے اس سے 20 پاؤنڈ بارو کر لوں آپ سے۔ اب وہ بات کر رہی ہے، اس کا باپ بھی وزیر تھا یہاں پر برطانوی سسٹم میں، وہ خود بھی وزیر ہے، اور وزیر بھی ہلکا پھلکا نہیں، تکڑا وزیر ہے جو پوری دنیا میں کروڑوں روپے انویسٹ کرتے ہیں برطانوی حکومت کی طرف سے۔ وہ کہتا ہے لیٹ می تھنک۔ اب میں یہ ساتھ بیٹھا ہوا گاڑی میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم ایسا کرو، میں تمہیں ایڈوانس نہیں دے سکتا، اگلے مہینے کی جیب خرچی 20 پاؤنڈ شاید، تو تم ایسا کرو کہ گھر میں اسکواش پڑی ہے اور فروزن پیزا ہے، تم گھر سے ہی کھا کے ان کے ساتھ جہاں جانا ہے چلے جائیں۔ تو یہ وہ قومیں ہیں جن قوموں نے ترقی کی۔ ایک دفعہ اور واقعہ ہے کہ میں اور یہاں کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے ابھی پچھلے الیکشنوں میں، ہم اسٹیپلٹن روڈ ہے ہمارا علاقہ، وہاں پر ہم ووٹ مانگ رہے تھے۔ تو اس بیچ میں میں نے اس سے پوچھا کہ پانی پینا، ساتھ ہم 3-4 لوگ اور تھے۔ اس نے کہا ہاں پینا۔ میں ایک دکان کے انٹر ہوا اس کے سامنے، دکان سے میں نے ڈرنک اٹھایا ہے۔ اب وہ پاکستانی بندہ تھا، وہ مجھے جانتا تھا، میں بھی اس کو جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ میں پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں۔ تو میں نے اس کو ڈرنک دکھایا یوں، اور میں نکل گیا باہر کہ میں بعد میں تم سے ڈیل کر لوں گا، اور ڈرنک بھی 50p کا ہوگا۔ تو وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، پیسے نہیں دیے؟ میں نے کہا ہاں میں بعد میں کر لوں گا۔ کہتا نہیں، اب واپس جاؤ، کیو میں لگو، کیو میں لگ کے جب تمہاری ٹرن آئے تب آپ اس کے ساتھ پیسے کا ادھار کرنا ہے، ادھار کر لو، ورنہ پیسے دو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں اس اوکے، میرا جاننے والا نہیں۔ کہتا وہ جو 6-7 لوگ آپ سے پہلے کیو میں کھڑے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نے دوبارہ اسے فورس کیا، وہ کہتا نہیں، انہوں نے خود ڈرنک پکڑا، ساتھ ایک اخبار لیا اور کیو میں کھڑے ہو گئے۔ آپ یقین کریں یہ وہ قوم ہے جنہیں ہم غدار کہتے ہیں، جنہیں ہم منافق کہتے ہیں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے اگر ان کے الیکشن کے درمیان آپ 10 پاؤنڈ کے سموسے بھی انہیں کھلا دیں تو اگلے دن یہ لیٹر لکھتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر 100 پاؤنڈ سے اوپر، یہ بھی 3-4 ہفتے مہینے کی بات ہے، مئی میں ہمارے یہاں پہ الیکشن تھے پولیس کمشنر کینڈیڈیٹ کے، تو ہم جا رہے تھے تو ایک دکان پر، ہم اسٹیپلٹن روڈ پہ ایک دکان تھی اسلامک دکان، وہاں پہ نا ایک شہد پڑا تھا، وہ ایک ہماری کولیگ ہیں لیبر پارٹی کی، اس نے اٹھا لیا۔ تو میں نے کہا نہیں میں پے کر دیتا ہوں۔ جب پیمنٹ دینے کے لیے وہ سمجھی کہ 3-4 پاؤنڈ کی ہوگی چھوٹی سی، تو وہاں پہ وہ گیا، وہ ہینڈ میڈ پتہ نہیں کوئی اسپیشل شہد تھا، تو اس کی قیمت 35 پاؤنڈ تھی۔ اب 35 پاؤنڈ پاکستانی پولیٹیکل لوگوں کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتے، جب آپ کے ساتھ سٹنگ منسٹر آپ کی کمپین پہ کھڑا ہو اور آپ کے ساتھ چل رہا ہو، پولیس کمشنر آپ کے ساتھ ہو۔ اس نے فوراً رکھ دی، اس نے کہا کہ نہیں علی میں یہ نہیں لے سکتی، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں آپ سے اتنا مہنگا، میں تو سمجھی کہ 5 پاؤنڈ کا ہے، تو 5 پاؤنڈ تک تو ٹھیک تھا، یہ 35 پاؤنڈ، اب 35 پاؤنڈ جو پاکستانی لوگ سن رہے ہیں
ان کے لیے کہ 35 پاؤنڈ تقریباً پاکستان 1 پاؤنڈ بنتا ہے 350 پاؤنڈ، تو 10 پاؤنڈ ہو گئے 3,500، کو 10,000 روپے کا گفٹ تھا، اس نے وہ نہیں رکھا، حالانکہ میں نے فورس کیا، میں نے کہا میرے لیے سسٹر جیسی ہو، بہنوں جیسی ہو، رکھ لو، ہمارا یہ کلچر۔ وہ کہتی میں آپ کو جانتی ہوں لیکن میں نہیں لوں گی، اگر میں لوں گی تو آپ اس کی مجھے انوائس دو گے تو میں اس کے پے کروں گی۔ اور تو یہ ان لوگوں کا مزاج ہے۔ یہاں سے ایک عجیب خلقت ہے یہ، اسی لیے کامیاب ہے۔ یہاں پر باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد نواسا، نواسے کے بعد پوتی، پوتی کے بعد خاندانی غلامی نہیں کی جاتی۔ میں پولیٹیکل لوگوں کے نام نہیں لیتا، لیکن پاکستان میں تو ہم غلام ہیں۔ یہ ابھی نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، یہ سب ماڈرن ڈے غلام ہیں۔ ان کی زنجیریں ہمیں نظر نہیں آتی، پاؤں کی بیڑیاں ہمیں نظر نہیں آتی، گلے میں تافتان نظر نہیں آتے۔ یہ رینٹ آؤٹ لوگ ہیں، یہ اپنے لیڈر کے کہنے پہ کل آپ پہ گندگی اچھالیں گے۔ آپ جب آپ کے لیڈر نے کہہ دیا کہ یہ بھائی ہے تو اس کی تعریف کریں گے، اگر بیان آپ کے حق میں آ گیا تو آپ گندے غلیظ ہیں، سچے ہیں، اگر آپ کے بیان مخالف چلا گیا تو یہ بے ضمیر لوگ ہیں۔ وہ ایک شاعر نہیں تھا کہ وہ پتہ نہیں آپ بہتر جانتے ہیں، وہ شاعر نے کہا تھا یہ لوگ نہیں ہیں، یہ بے ضمیر لوگ ہیں، یہ بے زبان لوگ ہیں۔ تو ان پہ حکمرانی کرنا، اور یہ جاہلیت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ڈیموکریٹ کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ انہوں نے پوری قوم کو ملازم لایا ہوا ہے، کمی سمجھا ہوا ہے۔ اور یہ قوم شاید اسی کے ڈیزرو کرتی ہے جو پچھلے 70 سال سے مرے ہوئے بندے کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے صوبے میں چلے جائیں، پانی نہیں ہے، سب دنیا کی سب سے زیادہ گندگی ایجوکیشن کے معاملے میں، کرپشن کے معاملے میں وہاں پر ہے۔ پچھلے دنوں ایک پاکستان کی حکومت نے جو ناجائز تجاوزات تھی، صرف ایک حکم آیا وزیر اعلیٰ کا کہ ناجائز تجاوزات گرا دے، اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یقین کیجیے گا پورا پنجاب رو پڑا، پورا پنجاب رو پڑا، چاہے سچ تھا یا غلط تھا۔ مشینری تھی ایکٹیو ہوگی، ان کے پاس تمام لوازمات بھی آ گئے۔ ایک ہی ہفتے میں جتنی بھی 60 سال سے وہ چیزیں تھی انہوں نے وہ قبضہ کیا ہوتا، وہ ختم ہوگی۔ تو پھر میں نے لیٹر لکھا مریم نواز شریف صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو کہ اگر ایک حکم سے آپ پورے یہ ناجائز تجاوزات ختم کروا سکتے ہیں تو آپ کے ایک حکم سے کرپشن کیوں نہیں ختم ہوتی؟ 10 کمشنر ہیں، 10 ڈویژن ہے پنجاب میں، صرف 10 کمشنرز کو آپ نے سیدھا کرنا ہے کہ بھائی آپ کے صوبوں میں، آپ کے ضلع میں، آپ کے ڈسٹرکٹ میں، آپ کی تحصیل میں کرپشن نہیں ہوگی۔ چلے کرپشن چھوڑیں، یہ جو پاکستانی دفتروں میں یزیدیت بیٹھی ہے، یہ جو فرونیت بیٹھی ہے، یہ تکبر بیٹھا ہے، عام آدمی سرکاری دفتروں میں جاتے ہی وہ ڈرتا ہے، اپنی عزت کی نیلامی سمجھتے ہوئے جاتا ہے۔ عام بندہ ایک سب انسپیکٹر یا ایک انسپیکٹر کے دفتر میں جا نہیں سکتا، اس کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ اس کو ایک آپ کا سادہ سپاہی جو ہے وہ نہیں بات کر سکتا۔ میں ابھی بلکہ تین دن پہلے میں اور یہاں کی پولیس کمشنر جو ابھی برسٹل کی نیولی الیکٹڈ پولیس کمشنر ہوئی، تو وہ ہم جا رہے تو بارش پڑ رہی تھی، تو پولیس نے میری گاڑی کو روک لیا، وہ پیچھے سے وائپر نہیں چل رہا تھا۔ اس نے آیا کیونکہ یہاں پہ سسٹم ہے، اس نے دیکھا، اس نے پتہ بھی ہے کہ پولیس کمشنر بیٹھی، اس نے نہ سلام کیا نہ بادر کیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا وائپر نہیں چل رہا، آپ کی ایم او ٹی ہے؟ میں نے کہا اس نے ایم او ٹی چیک کی، اس نے انشورنس چیک کی، اس نے کہا کہ میں تمہیں 7 دن دیتا ہوں، اپنا وائپر جو ہے وہ صحیح کروا لو، اگر دوبارہ میں نے آپ کو روکا تو آپ کو 6 پوائنٹ لگیں گے۔ تو یہ وہ نظام ہے۔ اب اس نظام کے مداح اب آپ پاکستان کے دیکھ لیں، وہاں پہ ہاتھ اٹھانا، بدتمیزی دینا، گالی اٹھانا، بیوروکریسی کی کتنی طاقت ہے اس کا، اور میں تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ شاہ صاحب آپ نے رانا صاحب کی باتیں سنی، تو اگر کسی آپ کو سیاستدان کو کہیں گے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں، میں یورپ کی بات کروں گا، میں اسکینڈینیویا کی بات کروں گا، میں اکثر کہتا ہوں کہ شاہ صاحب سے بھی سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کے یہاں پارکنگ پلیس ہے، ہر جگہ ان کی گاڑی جو ہے پارک ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کو مفت میں پروٹوکول ملتے ہیں۔ میں مثال بھی دیتا چلوں کہ پچھلے دنوں بڑی اچھی پڑھی لکھی محفل تھی، میں نام بھی لے لیتا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے تھے، بڑے اچھے لوگوں نے دلائل دیے، جو پڑھی لکھی ڈیبیٹ تھی، بڑا میں بھی متاثر ہوا۔
لیکن دوسرے دن جب میں نے ایک پروگرام دیکھا ایک بڑے خوبصورت ہال میں، بڑے سجے ہوئے ہال میں، وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگنے کی مثال دی جا رہی تھی، لیکن دوسرے دن جو ہے وہ ران روسٹ ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سرمایہ دار لوگ ہیں۔ یہ جو قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے نا شاہ صاحب، میں آپ سے جواب چاہوں گا۔ بشارت علی صاحب نے مجھے جذباتی کر دیا۔ مجھے وہ 70 سے پہلے کا پاکستان یاد آ گیا، جب ممدوٹ اور ٹوانے اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ٹانگے پہ بیٹھ کے، اور گاڑیاں تو چادر نادری ہوتی تھی لیکن بڑے اصولی طریقے سے پاکستان کو پاکستان کی سیاست چلتی تھی۔ آج کیا ہے؟ میں رانا بشارت صاحب، میں نے ان گناہ گار کانوں کے ساتھ سنا ہوا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی، آپ کے پاس دولت ہے تھوڑی سی، آپ کے بھائی کوئی کرمنل ہو گیا، کوئی قتل کی واردات ہو گئی ہے، تو صوبائی الیکشن لڑا دو، کونسلر لڑا دو، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو الیکشن میں کھڑا کر دو تاکہ ہماری بیکنگ جو ہے وہ سیاسی طور پہ ہو۔ انگریز نے اور یورپ نے اسلام سے سب کچھ سیکھا اور اپنے اندر اسلام کو نفاذ کیا۔ عوام جو مرضی کرے، لیکن قانون ہر چیز جو ہے، ان کی سہولت، ان کو سب کچھ جو ہے اسلامی طور و طریقے سے انہوں نے دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ہم لوگ آئے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ اپنے مسائل کو خود بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں آج دیکھیں آپ کہ ادھر جرمنی کے اندر پھر فائرنگ ہوئی ہے، اور عدالت کے اندر فائرنگ ہوئی ہے، اور بہت سارے بندے جو ہیں وہ زخمی اور بیچارے جان سے گئے ہیں۔ بات کریں گے رانا صاحب؟ نہیں، میں آ رہا ہوں۔ آپ آج کل آپ الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں شاید اپنا شاہ صاحب کی بات، میں آ رہا ہوں وہاں پہ۔ یہاں کی بھی مثال دینی تھوڑی سی ہوتی ہے، کیونکہ سارا کچھ تو رانا صاحب بتا رہے ہیں ہمیں۔ بہت چیزیں جو ہے انگلینڈ میں بھی تھوڑی سی خراب ہیں، لیکن جو اچھی چیز ہے اس کی بات یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا سب سے بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی اصول پہ یہاں پہ منتشر کر دی ہے۔ میں مسلم لیگ کا ہوں، وہ نون کا ہے، وہ پی پی کا ہے، یہ دوسرا ہے۔ لیکن شاہ صاحب یہ 50 سال کے بعد کیوں یاد آتا ہے؟ جی 50 سال کے بعد تو پہلے تو ہمیں ہوش ہی نہیں تھی، پہلے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں آپ کی یہاں پہ ایک بات کو کاٹ رہا ہوں، سوری، آپ اپنی بات کو بعد میں جاری۔ آپ نے کہا کہ پاکستانی سیاست نے، بھائی یہ پاکستانی سیاستدان کہاں سے آئے ہیں؟ یہ انڈیا سے تو نہیں آئے، یہ کوئی برطانیہ سے تو نہیں گئے، یہ پاکستانی عوام سے ہی اٹھ کے گئے ہیں۔ پاکستانی عوام کے اصل میں شاہ صاحب ہماری قوم، ہمارے صرف سیاستدانوں کو الزام نہیں دینا چاہیے، ہماری قوم ان حاصل قوم بھی ہم کرپٹ ہیں۔ ہم کرپشن کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم جس بندے کا جہاں پر جتنا حق چلتا ہے، جتنا اس کا اختیار چلتا ہے، وہاں پہ وہ کرپٹ ہے، خواہ وہ اخلاقی طور پہ کرپٹ ہے۔ ہم نے اخلاقیات تباہ کر دی ہیں۔ یہاں پہ جو سب سے بری چیز اس وقت ہے، اگر آپ دونوں میرے سے سینئر ہیں پولیٹکس میں بھی اور میڈیا میں بھی، آج پاکستان کے جو ٹی وی چینلز پہ معاشرہ دکھایا جا رہا ہے، وہاں پر گندگی اور فحاشی کے ایسے نظارے دکھائے جا رہے ہیں، ایسی سٹوریاں دکھائی جا رہی ہیں کہ بھابھی دیور کے ساتھ، سسر بہو کے ساتھ، چاچا بھتیجی کے ساتھ، ماما بہانجی کے ساتھ سیکچولی انوالو ہیں، افیئر دکھائے جا رہے ہیں۔ پھر دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ، پاکستانی کلچر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس 8 کروڑ کی گاڑی ہے، آپ 100 کروڑ کے گھر میں رہ رہے ہیں، 300-400 ارب کا آپ کا بزنس ہے، آپ کے دفتر میں ایک جو ہے وہ لڑکی بیچاری کام کرنے آئی ہے 10-12 ہزار کی تنخواہ پہ، وہ آپ سے اٹریکٹ ہو گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے۔ پاکستان کے جو ٹاپ ڈرامے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک لڑکی کسی امیر زادے کے دفتر میں کام کرتی ہے، اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کو طلاق دے کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور پوری قوم پاگل ہے اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے۔ شاہ صاحب جب آپ اپنے ناظرین کو یہ گندگی اور بےہودگی دکھائیں گے، جب میں چاہتا ہوں
پاکستانی چیف جسٹس مجھے بلائے، میں توہین عدالت کے کیس میں جا کے کہوں گا کہ سب سے بدنما داغ تو چیف آف جسٹس صاحب آپ ہیں، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کا عدالتی نظام ہے، آپ کے سامنے یہ گندگی دکھائی جا رہی ہے۔ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ معاشرے کی اصلاح کریں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ایسے پروگراموں کو ختم کریں؟ کیا یہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں؟ کتنے پاکستانی پرسن لوگ ہیں جن کے پاس 7-8 کروڑ کی گاڑی ہے؟ کتنے پاکستانی پرسن ہیں جو ایک گاڑی لینڈ کروزر آگے لے کے چل رہے ہیں، پیچھے ڈبل کیبن چل رہے ہیں، کہ 1% بھی نہیں ہے؟ لیکن ہماری اخلاقیات تباہ کی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں گرو ہو رہا تھا 80s میں، ہمارے پاس موٹیویشنل ڈرامے دکھائے جاتے تھے، سنہرے دن جیسے، اندھیرا اجالا جیسا، جن کو دیکھ کر ہم موٹیویٹ ہوئے کہ ہمیں پاک آرمی میں جانا ہے، ہمیں بیوروکریسی میں جانا ہے، ہمیں نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ لیکن اب کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ کے بچے بچی کو، آپ کے نوجوان کو، جو اسٹوڈنٹ ہے، جو کالج ہے، اس کو یہی دکھایا جا رہا ہے کہ شارٹ کٹ ہے، کسی ایک فزیکل ریلیشن میں جاؤ، سیکچول انوالو ہو، کسی کو بلیک میل کرو، بس یہی کامیابی ہے۔ کامیابی کے زاویہ ہم نے بدل دیا۔ آپ اور جو فیس بک پر جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں اس وقت لائیو، مجھے بھی اور آپ کے توسط سے میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا آج تک پچھلے 75 سال میں پاکستان حکومت نے یا پاکستانی انڈسٹری نے قائد اعظم پہ کوئی ڈرامہ بنایا؟ قائد اعظم پہ کوئی فلم بنی؟ علامہ اقبال پہ کوئی فلم بنی؟ سر سید خان پہ کوئی فلم بنی؟ کیا آج تک ہم نے اپنے کسی بندے کو قومی لیڈر کے طور پر پیش کیا؟ آج تک ہم نے کسی بندے کو اپریشیٹ کیا جنہوں نے قربانیاں دی پاکستان کے لیے؟ مجھے وہ یاد ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کا آخری انٹرویو، انہوں نے ایک شعر سنا تھا، وہ شعر مجھے، اگر اس کی میں غلط پڑھوں تو کوئی بندہ اس کی اصلاح کر دے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کٹ تو گئی ہے قدیر مگر کٹی عزیزوں میں زندگی بڑی بے بسی میں ہے۔ تو یہ تو قوم تو ہے، یہ قوم بھی ایسی نہیں ہے۔ میں یہاں پر آپ کے ناظرین کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب نپولین نے مصر کو فتح کیا تو شاہ عبداللہ نے بڑی بہادری سے ساتھ اس کے ساتھ جنگ لڑی، بہت بہادری کے ساتھ۔ جب اس کے بڑے نقصان ہوا، جب نپولین واپس وہ ہار گیا مصر، اس کے قبضہ کر لیا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تم اتنے بہادر ہو، تم اتنے سچے ہو، تم نے اتنی جنگیں میرے ساتھ لڑی ہے، اتنی بہادری کے ساتھ لڑی ہے، جاؤ اس قوم کے پاس جاؤ اور اس قوم کو کہو کہ مجھے 1 لاکھ اشرفی دے دے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ بادشاہ نے اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ مصر کے بازاروں میں بھیجا، کسی تاجر نے شام تک اس کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ وہ واپس آیا نپولین کے سامنے، اس نے کہا کہ مجھے اس قوم نے پیسہ نہیں دیا میری جان بچانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ شاہ عبداللہ میں تمہیں اس لیے نہیں مار رہا کہ تم نے میرے فوجی مارے، مجھے نقصان دیا، میرے ساتھ بڑی جنگ کی، میں تمہیں اس لیے مار رہا ہوں، تم بہادر ہو لیکن تم ایک احسان فراموش اور غدار قوم کی نمائندگی کرتے رہے، اس قوم کے لیے لڑتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے پاکستانی قوم کو خود قوم بننا چاہیے، انہیں پوچھنا چاہیے کہ نانا کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد نواسا، نواسے کے بعد اس کا خاندان، کون سی جدی پشتی غلامی ہے؟ آپ جو ووٹر ہیں، آپ کیوں نہیں آگے آتے؟ آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ کے سامنے کرپشن ہوتی ہے، آپ آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ایجوکیشن کہتے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول، میں آپ سے مثال پوچھتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی کے سامنے کوئی آ کے اس کو گندی سٹوری سنا، کیا آپ برداشت کرو گے؟ آپ اس کو روکو گے؟ آپ اس کو روکو گے کہ بھائی اس طرح گندی سٹوری نہیں سنانی؟ بھائی یہ ڈرامے ہیں، یہ وہی ہے، یہ آپ کے بچے بچیوں کے اخلاقیات گندگی کر رہے ہیں، ان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کتنے جا کے لیٹر لکھے ہیں حکومت پاکستان کو، کتنے چیف جسٹس کو آپ نے لیٹر بھیجے ہیں، کتنے پاکستانی مواصلاتی اداروں کو لیٹر لکھے ہیں کہ گندے ڈرامے ہیں۔ آپ نے کبھی کہا کہ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کوئی ایک ٹی وی کا پروگرام دکھائیں پیک ٹائم پہ؟ پیک ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ 4 بندوں کو بٹھایا، تم اس کو لڑو، میں اس کو لڑو، پوری پاکستانی قوم سیاست بنی ہوئی ہے۔ میں نے برطانیہ سے الیکشن لڑے ہیں، 2 الیکشن لڑے ہیں۔ الیکشن ہوتے ہیں، میں جس کے مخالف ہوتا ہوں وہ میرے خلاف پولیٹیکل بیان دیتے ہیں، ہم اس کے خلاف پولیٹیکل بیان دیتے ہیں۔ الیکشن جیتنے کے بعد اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کون ہوں، مجھے پتا نہیں ہوتا میں کون ہوں۔ ہم اکثر بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، اکثر ہم دوستوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہمارے تو جدی پشتی رانا صاحب آپ جتنی بھی اچھی باتیں کر لیں، شاہ صاحب کتنی اچھی باتیں کر لیں، میں کتنا اپنا قیمتی ٹائم، آپ کا ٹائم لے کر، شاہ صاحب کا ٹائم لے کر، کتنا قیمتی ٹائم لے کر
آپ کو 2 بندے بھی لائک نہیں کریں گے، آپ کو سبسکرائب بھی نہیں کریں گے۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ جتنے معاشرے میں جن کو بدماش کہا جاتا تھا ان کی سٹوریاں چل رہی ہوتی ہیں ملین کے حساب سے، ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، لائک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کتنی اچھی باتیں کر لیں اس کی رانا میں ایک صاحب، بات یہ قوم بتاتا ہوں جی رائے صاحب، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، میرا تو یہ تو مجھے تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، مجھے تو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، میں خلیفہ کا حق تبھی ادا کروں گا جب میں سورۃ المائدہ میں بتائی ہوئی آیت کے مطابق کہ 2 ہی راستے ہیں، یا منافقین کا یا حزب اللہ کا راستہ ہے، یا اللہ کے دوستوں کا راستہ ہے، یا اللہ کے مخالفوں کا راستہ ہے۔ میں یہی تو بات اٹھا رہا ہوں، میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت IHRM ہماری آرگنائزیشن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ شاید دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جو دنیا کائنات میں کسی ایک شخص سے ایک پیسہ، ایک چندہ، ایک صدقہ خراج وصول نہیں کرتی، لیکن یقین کیجئے گا ہمارے واقعی کبھی فالوور 10 ہوتے ہیں، کبھی 20 ہوتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک پر اپنی بیگمات کو دکھانے والے، اپنی لورز کو دکھانے والوں کے فالوورز ملین میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا مزاج یہ بگاڑ دیا گیا ہے، ہماری تربیت خراب کر دی گئی ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا ہیرو شاہ رخ ہے، تمہارا ہیرو ابھیشیک بچن ہے، تمہارا ہیرو وہ ہے جو دوسرے کی بیوی کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے، تمہارا ہیرو وہ ہے جو گلی جاتی ہوئی لڑکی کو چھیڑتا ہے، تمہارا ہیرو وہ ہے جو ایک امیر زادہ ہے، اپنی سیکرٹری کے ساتھ گندے ریلیشن شپ ہے۔ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ تمہارا ہیرو سر سید احمد خان ہے، علامہ اقبال تمہارا لیڈر ہے، قائد اعظم تمہارا لیڈر ہے، خان لیاقت علی خان صاحب جیسے لوگ جنہوں نے اربوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر پاکستان اپنے آپ کو شفٹ کیا، وہ لیڈر اب کہیں آپ تمام ناظر، آپ 60-70 سال کے آپ نے بتایا، آپ مجھے بتائیں، آپ میں ناظرین سے بھی پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک ڈرامہ بتا دیں جس میں آپ کو اخلاقیات کی تربیت دی گئی ہو، کوئی ایک مذہبی رہنما، کوئی ایک سیاسی۔ دیکھیں جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں یہ باپ کی طرح ہوتے ہیں، ان کا رول جو ہوتا ہے یہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ کسی ایک سیاسی لیڈر کے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن تمام لیڈران سے کبھی کسی ایک لیڈر نے کہا کہ یہ جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ جو سٹیج ڈرامے پہ بےہودگی، گندگی، فحاشی اور بدتمیزی، یہ طوفان غلاظت دکھایا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ ہمارا معاشرے کی عکاسی نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی رانا اس کو صاحب، روکا یہ جو نہیں، سیٹھوں روکا۔ کے چینل ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے چینل پہ جن پہ بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوتے ہیں اور 45 منٹ کے پروگرام میں اشتہار بھی چلتا ہے، اور 45 منٹ میں جو قوم کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور لگاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، قوم وہی بنتی ہے۔ تو پھر میری اور آپ سر کی شاہ صاحب کی باتوں کی طرف قوم نہیں لگتی۔ پھر راجہ جی شاہ صاحب صاحب، اپنا بشارت صاحب، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ نے میرے پسینے نکال دیے ہیں، آپ نے وہ باتیں کی ہیں جو میں راجہ صاحب کی اسی زمانے میں اسی اپنا لائیو کرتا تھا باتیں۔ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ سٹیپ بردر کے ساتھ آپ بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے، یہ سارے ٹی وی، ہر چیز اتنے گندے ڈرامے دنیا میں کہیں نہیں بنتے جتنے پاکستان میں بن رہے ہیں۔ پاکستان دیکھیں، اگر ڈرامے گندے بنے تو پھر بھی برداشت کیا جاتا، اخلاقیات تباہ کی جا رہی ہے آپ کے معاشرے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں شاہ جی۔ میں 2019 میں پاکستان گیا، میں پاکستان کے ایک بہت بڑے کالج میں مجھے لیکچر کے لیے بلایا گیا۔ اسی کالج میں 92 میں اور 93 میں میری سسٹر پڑھتی تھی اور میں تقریباً 10-12 سال کا تھا، تو مجھے اور میرے والد صاحب کو گیٹ پہ روک دیا جاتا تھا کہ یہ لاہور کا کالج ہے، گرلز کالج، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ میں 9 سال کی عمر میں باہر بیٹھا ہوتا تھا دروازے کے پاس، جو گیٹ ہمیں اندر بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ اس سال میں پاکستان گیا ہوں 2019 میں، اس کالج میں، گرلز کالج میں، دوسرے گرلز کالج میں، تیسرے گرلز کالج میں میرے لیکچر تھے، اور میرا لیکچر تھا چین کا کوریڈور اور سائیڈ افیکٹ آن آور کلچر۔ میری جب سپیچ تھی، میرے ساتھ پاکستان کے مایہ ناز سپیکر بیٹھے ہوئے تھے، میں نام نہیں، حسن نثار تھے اور ایک اور صاحب تھے۔ میں نے کہا مجھے شرم میں برطانیہ سے آیا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے، یہ جو میری آڈینس ہے، خواتین اسٹوڈنٹس بیٹھی ہیں، ان کی ڈریسنگ کو میں نہیں دیکھ سکتا،
آپ کہتے ہیں کہ چین کے بعد ہمارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے، آپ کا کلچر تو پہلے تباہ ہو گیا۔ یہ وہی کالج ہے، میں نام نہیں لوں گا، میری سسٹر وہاں پہ پڑھتی تھی، میں نے کہا میں اس کالج میں جب 9 سال کا تھا مجھے اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، آج اسی کالج میں خواتین کے سامنے میں اور میرے ساتھ 10 مرد، میرا سیکورٹی گارڈ، میرے عزیز، میرے ملازم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ہم سے لیکچر دروا رہے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ آف وہ کیا نام ہے۔ شاہد صاحب میں تھوڑی سی جسارت کروں گا آپ کو روکنے کی۔ آپ کے ملک میں اسلام نہیں ہے۔ میں نے آج جیلم کے ایک اخبار میں چھوٹا سا ایڈیٹوریل لکھا ہے جس کے اندر میں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو میں نے ان کو ہنٹ دیا ہے کہ پاکستان میں جیسے شادیوں میں سلامی لی جاتی ہے، ہر آدمی سلامی لیتا ہے، یہاں پہ رشوت کی جگہ سلامی لیتا ہے۔ ہندوازم جو ہے وہ آپ کے دین کو بدل کے ہندوازم جو ہے پاکستان میں بول رہا ہے۔ آپ کس چیز کے اوپر بات کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو علماء دین اور دوسرے لوگ اساتذہ جو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان کی ہسٹری کو تہس و نہس کر رہے ہیں، وہ ہمیں کس طریقے سے چاہیں گے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میرے ہزاروں کے حساب سے، اب میں آپ کے سامنے کھل رہا ہوں، ہزاروں کے حساب سے شیفیلڈ، مانچسٹر، برمنگھم، انگلینڈ، لیڈز، ہر جگہ میرے مریض ہیں۔ میں ٹیلی فون پہ دم کرتا ہوں، میں کبھی ان کے پاس نہیں جاتا، کبھی جاؤں تو وہ لوگ پیسے پاؤنڈ پھینکتے ہیں، تو میں یہ چیز نہیں لے سکتا کیونکہ میں سید ہوں۔ اگر مجھے یہاں راجہ غفور صاحب کو پتا ہے کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ آپ کی بات پہ میں ایک اور بات کروں گا، اب ہمیں اس بدبودار الزام سے بھی باہر آنا چاہیے کہ ہمیں ہندوؤں نے حل آپ بتائیں نا، اب حل میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، آپ پہلے کوشش کریں کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں پہ یہ تویز داغے سے بھاگے، یہ پیروں سے بھاگے، یہ اسلام کے اصل چیز جو ہے، اصل بنیاد جو ہے توحید، قرآن مجید، اس کو سمجھے۔ انہوں نے 50,000 کتابیں بنا دی ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ سے، راجہ صاحب سے، اور ہمارے بہت سے ساتھی یہاں پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، چودھری طلعت جٹ صاحب مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی ایجوکیشن شاہ جی کیا ہے پاکستان سے؟ میں نے پاکستان میں کیا تھا فرسٹ ایئر اپنا بورڈ کا، میٹرک تک تو پڑھا ہے نہیں ادھر، پھر میں نے ساری نہیں میں پاکستان، اب میرا کوشچن، میں آپ کی تعلیم کے بارے میں کوشچن نہیں کرنے لگا، میں آپ سے کوشچن، آپ اور جتنے بھی ناظرین، کیا آپ کی میٹرک تک کوئی ایک اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے؟ کوئی ایک اخلاقیات کی کوئی ایک کتاب ہے؟ آپ کو رول اور ریگولیشن کی پابندی کی، اخلاقیات کی تربیت دی جاتی؟ آپ کا کوئی ایسا یونیورسٹی، کالج، نرسری، پریپ میں اخلاقیات کا لیسن دیا جاتا ہے؟ کوئی آپ کا سبجیکٹ ہے پاکستانی نظام میں؟ میں ایگری کرتا ہوں، ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، I agree with you totally، کیونکہ جب آپ نے دین سے، جب آپ نے بشارت صاحب، جب آپ نے دین سے کو ہٹا دیا۔ شاہ جی میری بات مکمل ہونے، ابھی پچھلے دنوں، یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، پاکستان کے سلیبس میں پولیٹیکل پارٹی نے، ایک فیملی نے 3-4 خواتین کے نام لکھ دیے، یار لعنت ہے اس 20 کروڑ کی عوام پر، کسی ایک شخص نے کورٹ کا دروازہ کھٹکایا کہ بھائی تم نے کیا کیا، تمہارا میرا بچہ تمہارے بارے میں کیوں پڑھے؟ کیوں وہ پڑھے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کی وزیر اعظم کی بیوہ کے بارے میں کیوں پڑھے؟ وزیر اعظم کی سابقہ بیوی کے بارے میں کیوں پڑھے؟ کیا کنٹریبیوشن ہے ان کی پاکستانی معاشرے میں؟ وہ کیوں نہ بی بی فاطمہ کو پڑھے؟ وہ کیوں نہ حضرت آمنہ کو ایز اے رول لیڈر بنائیں گے؟ بھائی جب آپ کو آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا جاتا ہے، آپ کو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے غلام در غلام بننا ہے۔ آپ نے بھٹو کے بعد بے نظیر کے بعد بلاول کے بعد آصفہ کے بعد اس کا بیٹا جو کل پیدا ہوا ہے لندن میں، کراچی میں، وہ لندن میں چودھری بلاول کی بہن کا بیٹا، اس کے بھی ملازم کمی آپ نے بننا ہے، تو پھر آپ نے قوم کہاں سے بننا ہے؟ آپ کو تو قوم بنایا نہیں جاتا۔ نواز شریف کے بعد، شہباز شریف کے بعد، رانا صاحب کو لے لیں۔
سر سب بات سن رہے ہیں، نواز شریف کے بعد شہباز شریف، شہباز شریف کے بعد حمزہ کے بعد مریم. او بھائی 20 کروڑ کی عوام میں 1 لاکھ بندہ تو مسلم لیگ کی عہدیدار ہوگا، ان میں سے ایک بندہ بھی اہل نہیں ہے جو آپ کی جگہ آ جائے. آپ کے بیٹوں نے سنبھالنا ہے، آپ کی ماؤں نے سنبھالنا ہے، اور اس کے خلاف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اس کے خلاف کوئی زبان نہیں اٹھاتا، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. آپ کی بیوروکریٹی کھا گئی ہے پاکستان کو، آپ کی جرنل کھا گئے ہیں، لوٹ کے لے گئے ہیں پاکستان کو، اور آپ اس پہ بات کرنا نہیں بھولتے. آپ کے سامنے ایک فقیر لنگڑا ہو کے بھیک مانگ رہا ہو، آپ سارے نواب بن جاتے ہیں، چودھری بن جاتے ہیں، ٹھیکیدار بن جاتے ہو کہ تم فراڈ کر رہے ہو. وہ فراڈ اس لیے کر رہا ہے کہ تمہارا معاشرہ اس کو روٹی دینے کے اہل نہیں رہا. نہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جو بندہ غربت کی وجہ سے کسی وجہ سے چوری کرے گا اس کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے. جب وہاں پہ وہ آیا تھا، قحط آیا تھا، یہ حکومت کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو روکے. اور بھائی کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب آج ہمارے جو ہیں وہ شاہ صاحب بات کرتے رہتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اور آپ بھی جاتے ہیں لیکچر دیتے ہیں، پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں. یہاں نومبر میں الیکشن آ رہے ہیں، کمیون کے سٹی کونسل کے الیکشن آ رہے ہیں. شاہ صاحب کافی عرصہ سے شور ڈال رہے ہیں کہ یہی جو سیاسی لوگوں کو آپ چھوڑیں، اپنے اپنے ملکوں کی جو آپ سیاست کرتے ہیں، ان ملکوں میں کوئی بھی پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہے، کسی کا بھی آئین یا منشور اچھا لگتا ہے، آپ اس کے ممبر بن جائیں، اپنے بچوں کو ادھر راغب کریں. رانا صاحب ہمیں پیر آتا ہے تو لوٹ کے چلا جاتا ہے، ہمیں سیاستدان آتا ہے لوٹ کے چلا جاتا ہے، ہمیں کوئی بی ٹی ممبر سٹی کونسل پاکستان کا آتا ہے اس کے لیے کھانے پکتے ہیں. رانا صاحب دیکھیں، یہاں آپ جیسے شہر میں، ہمارے شہر میں لوگوں نے چندے سے اتنے خوبصورت مذہبی ادارے بنائے ہیں، کوئی گورنمنٹ کی امداد سے نہیں بنا. ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اسی جگہ پر ایک پیر آ کے نماز پڑھتا ہے، اس کے آگے ہم لیٹنا شروع کر دیتے. اور یار جن لوگوں نے چندے اکٹھے کر کے اتنے خوبصورت ادارے بنائے ان کو سلام کریں. راجہ صاحب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میرا شہر برسٹل ہے، یہاں پہ تقریباً ہر مسجد مقروض ہے، ہر مسجد پہ وہ کیا ہوتا ہے، قرض حسنہ ہے. اور ہمارے ہاں کوئی اسلامک سکول نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی اسلامک پراپر کمیونٹی سینٹر نہیں ہے. لیکن پچھلے 1 سال میں تقریباً 1 ملین پاؤنڈ کی چیریٹی پاکستانی، برٹش پاکستانی برسٹل شہر کے لوگوں نے پاکستان میں بھیج دی ہے. کیونکہ میرا لنک ہے، میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں، میں اس پیر کا مرید ہوں، میں اس پیر، اور ہماری مسجدوں کے پاس برطانیہ جس برسٹل شہر میں ہم رہتے ہیں، ہمارے پاس کیجیے گا. ہمارے پیر غصے میں نہ آ جائیں. اور سر جی پیر کے نام پر ہم نے لوگوں کو غلط راستہ دکھایا. ہم نے نبوت کے نعرے لگا کے اپنے دربار بھرے ہیں. ہم نے خلفۂ راشدین کی کہانیاں سنا کے اپنے دادا جادا کی سٹوریاں بتائی ہیں. ہم نے تو اس قوم کو گمراہ کیا ہے. ہم نے تو اس قوم کو، میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا، پتہ نہیں پھر آپ کے ناظرین کے رانا صاحب آپ بتائیں کہ یہ الیکشن آ رہے ہیں، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گو کہ یہاں کے معاملات ہیں، شاہ صاحب بتاتے رہتے ہیں، کیا کریں یہ لوگ؟ یہ جاتے نہیں ہیں، جو لوکل سیاست ہوتی ہے یہاں کی سٹی کونسل اس طرف جاتے نہیں، حالانکہ کتنی پاور ہوتی ہے سٹی کونسل میں. ہمارا دین فرماتا ہے کہ تم اس قوم کی حالت نہیں بدل سکتے جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا سوچ. یہ قوموں پہ ایک دور ہوتا ہے جی، ایک قوموں پہ نا ایک ٹائم ہوتا ہے. قومیں اپنی سزائیں بھگتتی ہیں، یہ ہماری سزا ہے اور ہمیں بھی بھگتیں گے، ابھی 200-300 سال بھگتیں گے. ابھی یہ میری اور آپ کی نسل اللہ کرے کہ ہم دیکھیں، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے. انہوں نے غلام در غلام رہنا ہے. ان کے مزاج نہیں بدل سکتے، ان کا پروٹوکول نہیں بدل سکتا. یہ آج بھی اسی غلامی کے دور میں ہیں، اسی مفلوجی کے دور میں ہیں. ان کو آج بھی لگتا ہے کسی MNA-MP کے ساتھ فوٹو بنا لینا اچھا ہے، کسی منسٹر کے ساتھ فوٹو لگا کے اپنے فیس بک پہ لگا لینا اچھا ہے. ان کا مزاج ہی غلامی کا ہے، اور جس قوم کو پیدا ہی غلامی کے لیے کیا ہے، آج یہ قوم سن رہی ہے. پاکستان کے لوگ اٹھے، کوئی ایک بندہ اٹھتا ہے، میں اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی آرگنائزیشن کو رسک پہ لینے کے تیار ہوں. جائیں پاکستان کے سپریم کورٹ میں دعویٰ دار کریں. یہ جن خواتین کا ذکر کیا گیا ہے پاکستانی کی کتابوں میں، پتہ نہیں کون سی کتاب ہے اردو کی مطالعہ کی، وہاں پر ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا انہوں نے کیا ہے، کیا پاکستان کے کلچر کے لیے کیا ہے. رانا صاحب ہمیں کرکٹ سے جان چھوٹے تو مت پتہ چلے نا، قوم کو پتہ نہیں، سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا.
ہمارے ہیرو تو ہیں، ہر جگہ ہمارے ہیرو ہیں. دیکھیں قوم کو وہ اگر قوم سوچنے لگ گئی، دیکھیں آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت 110 ٹی وی چینل ہے، اس میں سے 40 نیوز چینل ہے. شام 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک پولیٹیکل گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو ایک سیرت کا پروگرام نہیں دکھایا جا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستانی معاشرے میں غیر ضروری ہیں، پاکستانی معاشرے میں ان کی سیرت پڑھانا غیر ضروری ہے. ٹی وی چینل کو خلفائے راشدین کے طریقے بتانا غیر ضروری ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار لوگ ہیں، انہوں نے زندگیاں ضائع کی ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ جیے بھٹو، ان کے لیے ضروری ہے جیے پنجاب، ان کے لیے ضروری ہے پی ٹی آئی زندہ باد. یہ قوم، جس قوم جو قوم خود غلامی کا رستہ اختیار کر لے رہا ہے صاحب، وہاں پر میرے اور آپ جیسے لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کوچ ایک بہت بڑا فائٹر تھا، مجھے نام بھول گیا، چوگواریا. جب اس کو گرفتار کیا گیا، جب جس بندے نے گرفتار کروایا وہ اسی کی قوم کا بندہ تھا. جب وہ پولیس نے پوچھا کہ یہ تو تمہارے لیے لڑتا تھا، یہ تو تمہارے لیے جنگیں کرتا تھا، یہ تمہاری قوم کے لیے اپنی اس نے زندگی تباہ کر دی، تم نے اس کو گرفتار کیوں کروایا؟ کہتا کہ یار جب یہ رات کو آپ سے لڑتا تھا تو اس کی گولیوں سے میری بکریاں اور میرے کتے ڈرتے تھے، اس لیے میں نے اس کو گرفتار کروایا، اس لیے میں نے آپ کی اس کی مخبری کی. یہ چوگواریا کے ساتھ ہوا سر. جن قوموں کے مزاج یہ ہوں کہ انہیں غلامی منظور ہو، آپ ان کو بیدار نہیں کر سکتے. لیکن میں اپنے جیسے اور شاہ صاحب جیسے لوگوں کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا کام دروازہ کھٹکانا ہے. ہم وہی دروازہ کھٹکا رہے ہیں جو 1400 سال پہلے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سرداروں کو کھٹکایا تھا، مکہ کے جاہلوں کو بتایا تھا کہ اٹھو، تم اس قابل نہیں ہو، اٹھو، یہ تمہارا مقام نہیں ہے. تمہارا مقام تو عرب کی صدارت ہے، تمہارا مقام تو اگر جھکنا ہے تو کائنات کل کے آگے کرو. ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں شاہ جی؟ کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، انعام والا راستہ دکھا، حقیقت والا راستہ دکھا. جن لوگوں پر چل کر انعام حاصل کیا ہم چلتے ہیں، ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ساتھ ہی کسی کی جی حضوری کرنے لگ جاتے ہیں. ہم نے پڑھا ہی نہیں اپنے آپ کو. ران صاحب ٹائم اجازت نہیں دے رہا. آپ ران صاحب بتائیں، یہ جو صحافی حضرات ہیں ان کی طرف بھی بات کر لیتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو چینل جو ہے ایک مائک دے دیتے، مائک بھی نہیں دیتے، بلکہ وہ ایک ہوتا ہے جس طرح کی یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ کوئی سرخ رنگ کی ہوتی ہے، کوئی کالے کی ہوتی ہے، کوئی نیلے کی ہوتی ہے، پکڑا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے نمائندہ ہو، الگ تنخواہ نہیں ملتی، کوئی چیز بھی نہیں ملتی. شاہ جی میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، لیکن بعض اوقات میں کچھ سچ چھپا جاتا ہوں، کیونکہ میرے ایک سچ کی وجہ سے میری پوری جو پارٹی ہے، آرگنائزیشن ہے، شاید میں تکلیف برداشت کر لوں، ان کو برداشت نہیں ہوتی. جب تک سر آپ صحافی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ بیٹا ہیں، آپ باپ ہیں، آپ سنار ہیں، آپ ریڈی وان ہیں، آپ کسائی ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ ہندو ہیں، جب تک آپ کو احساس ذمہ داری نہیں ہے، آپ کسی پوزیشن پہ بھی بیٹھ جائیں، کوئی مرتبہ، کوئی مقام، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی. کسی ایک معاشرے پر، کسی ایک ادارے پر انصاف نہیں. میں ایک اور بات بتاتا ہوں، مجھے کبھی کبھی پاکستانی قوم پہ میں رحم کی دعا مانگتا ہوں. رحم کیا ہے سر؟ دیکھیں اس وقت پاکستانی معاشرے پہ جو سب سے بڑا ظلم ہے، مس مینجمنٹ ہو گئی ہے سر. بالکل. آپ کا چپڑاسی پاکستان میں، اکثر جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ملازم رانا صاحب ایک بات میں رانا صاحب ایک بات لے لیجیے گا. رانا صاحب آپ نے مثال دی ایک پہلے کہ مریم نواز نے ایک کام کیا، میں نے بھی سروے کیا یہاں لوگوں سے کہ یہ کام کے متعلق کیا کہتے ہیں. یہ جو تجاوزات کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، گرا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے پلازے بھی گرا رہے ہیں، تو ان کے مخالفین نے بھی کہا اچھا کام ہے. لیکن رانا صاحب اس کی قانون سازی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگلی حکومت آئے یا اگلا وزیر اعلیٰ آئے تو وہ کسی دوسری طرف چل پڑے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو قانون سازی ہے ہی نہیں سر جی. پاکستان میں تو قانون ہی نہیں. پہلی بات ہمارے جس کی لاٹھی اس کے بینس ہے سر جی. ہم تو پرائم منسٹر کو کبھی پھندے لگا دیتے ہیں، کبھی ملک سے بیڑا غرق کر کے بھگا دیتے ہیں، کبھی جیلوں میں. ابھی پرائم منسٹر بیچارہ بیٹھا ہے 3 سال سے، 2 سال سے. پاکستان میں لیکن یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہوتے نا، پرائم منسٹر بھی تو ٹھیک نہیں ہوتے، یہ بھی تو گملے میں جا کر اگتے ہیں نا. سر آپ جب آپ
ایک سور کی نسل کی افزائش کریں گے تو سور ہی پیدا ہوئیں گے سر جی. جب آپ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے ان کے خلاف کوئی اس بیوروکریسی. میں پاکستان کی پولیٹکس میں رہا ہوں, میں نے زندگی کے 10-12 سال پاکستان کی پولیٹیکل میں رہا ہوں, میں ایک تنظیم کا عہدیدار رہا ہوں, میں وزیر اعظم کے ساتھ ایک اہم پوزیشن پہ بھی رہا ہوں, یوتھ افیئر کا ممبر بھی رہا ہوں, MSF کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. سر جی نظام درست ہی نہیں ہو رہا وہاں پہ, نظام پچھلے. رانا صاحب آپ کوئی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھیں نا, بڑے بڑے تکڑے لوگ اسی محکمے کے جو ہیں وہ شکنجے میں آئے ہوئے ہیں, ان کے کورٹ مارشل بھی ہو رہے ہیں. سر جی نہیں, وہ شکنجے میں اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے مخالف کیمپ میں تھے. سر جی یہ سب گندا کھیل ہے. میں آپ کو ایک رانا مثال صاحب دیتا ہم ہوں. یہاں کی بات کرتے ہیں, ان کو کھیلنے دے جو کھیلتے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھ کے ہمیں یہ ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے. شاہ صاحب آپ اپنے پیارے مہمان کو کیا کہیں گے؟ میں ان کی باتوں سے مجھے اپنا اب میں سرٹیفائی کہوں, میں بالکل یہ صحیح بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ڈی ویلیویشن ختم کریں تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں. جب تک ڈی ویلیویشن کرنسی کی ختم نہیں ہوگی ملک کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. کرپشن کو روکنے کے لیے بھی ڈی ویلیویشن کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فقوں سے باہر نکلنا چاہیے, گروہ بندیوں سے باہر نکلنا چاہیے. ہمیں پیور اسلام پاکستان پہ نفاذ کرنا چاہیے, اور جس کی سزا ہے اس کی سزا کو فوراً نفاذ کرنا چاہیے. یہ اسلام کے انگیسٹ جاتے ہیں. چور کو پکڑ لیتے ہیں تو ٹی وی پہ نشر کرتے ہیں, اور کسی امیر کو پکڑتے ہیں تو اس کو ٹی وی پہ لاتے ہی نہیں ہیں. اور جو سزائیں دیتے ہیں وہ اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں کہ امیر آدمی جو ہے وہ, میں نے خود جیلوں میں جا کے ان کو دیکھا ہے کہ وہ تو اس طرح رہتے ہیں جیسے وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں. تو یہ سب باتیں کرنے کی ہیں, ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہوتے. میرے گجرات میں جب جاتا ہوں تو گجرات میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جیلی کوکو کولا کی بوٹل بنا رہے ہوتے ہیں, گندے پانی دودھ میں ملا رہے ہوتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے گریبان میں. میں صرف دینی لوگوں کو ایک کہنا چاہتا ہوں, دین کے لوگوں کو جو کہتے ہیں جی ہم اسلام کے بہت بڑے بانی ہیں, اور بھائی اسلام کے اندر تویز دھاگا جو ہے یہ شرک قرار دیا ہے. آپ شرک چھوڑ دیں, ہماری قوم آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. رانا صاحب یہ جو میر جعفر اور میر صادق کے اتنے زیادہ بچے ہیں پورے یورپ میں, پوری دنیا میں, یہ بچے کیسے بند ہوں گے؟ جب تک آپ نے اپنی قوم کو اخلاقیات نہیں سکھانی. میں یہاں پر میں آج 2 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ آپ مسلمان ہیں, بھول جائیں کہ آپ کے پاس قرآن ہے. ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے. آپ فرانس چلے جائیں, پورا یورپ, آپ لندن سے نکلیں, ایک دفعہ آپ کا بارڈر چیک ہوتا ہے, پورا یورپ گھوم کے واپس آ جائیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کب کون سا ملک کراس کر چکے ہیں. یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے 100 سال جنگیں لڑی ہیں, 500 سال جنگیں لڑی ہیں, دنیا کی سب سے بڑی جنگیں لڑی. انہوں نے سبق سیکھ لیے, ہمیں وہ سبق سیکھنا پڑنا. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, انہوں نے حدیث نہیں پڑھا, ان کے پاس نبی کائنات جیسے نبی نہیں آئے, لیکن یہ سمجھ گئے ہیں کہ ترقی کس چیز میں. انہوں نے شخصیت پرستی, شاہ صاحب نے ابھی بات کی, انہوں نے شخصیت پرستی ختم کر دی. آج برطانوی وزیر اعظم اگر پارٹی کی ٹکٹ سے اس کو ٹکٹ ملتی ہے تو وزیر اعظم ہے, وہ نکل جاتا ہے, تو اس کے بعد کوئی بندہ مجھے نہیں بتا سکتا کہ ٹونی بلیئر کی بیٹی کا نام کیا ہے. کوئی بندہ. میں ایک اور مزے کی بات, راجہ صاحب کبھی آپ اپنے فرانس میں بھی جا کے اس کا نظارہ کر لیجئے گا. آپ مائک لے کے باہر سڑکوں پر جائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کا آرمی چیف کون سا ہے. خدا کی قسم ڈنمارک میں یا UK میں آپ کسی ایک بندے کو, مجھے تک نہیں پتا کہ میں پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوں, پچھلے 25 سال برطانیہ میں گزار چکا, مجھے نہیں پتا کہ چیف جسٹس کون سا, یہاں پہ آرمی چیف کون سا, مجھے آج تک نام نہیں یاد ہوگا. پاکستان میں آپ جو بچہ 6 سال کا ہے جس کو شاید ماں کا نام یاد نہیں ہوگا, باپ کا نام نہیں یاد ہوگا, وہ بتا دے گا کہ آپ کا آرمی چیف کون سا ہے. ہمیں یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو تربیت دینی ہوگی, اپنے آپ کو اخلاقیات سکھانی ہوگی. صاحب کتنے فخر کی بات ہے, ہم کہتے ہیں قیدی 804 نمبر, حالانکہ بندہ کہتا ہے کوئی جیل میں جاتا تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں میں پولیٹیکل بیان نہیں دیتا, لوگ پھر مجھے تنگ کرتے ہیں. اچھا تنگ کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کی آرگنائزیشن کی آپ کی پوزیشن ہی ایسی ہے. تو آپ کلوزنگ ریمارکس کیا دیں گے رانا صاحب؟
کلوزر سر، ایک تو پہلے ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ میرا اس پہ یقین نہیں ہے، میں چاہے کوئی فتویٰ دے دے بندہ مولوی، چاہے مجھے کوئی پھائے لگا دے، سر جی ان لوگوں کے لیے بھی جنت ہے جنہوں نے انسانیت کے درس دیے، جس نے انسولین بنائی، جس نے جان لیوا ادویات کو ختم کر کے لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ ہمیں بہترین انسان بننا پڑے گا، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، قرآن کبھی دو نمبر بات نہیں کرتا۔ قرآن نے کیا کہا شاہ جی؟ قرآن نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنے، لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنے۔ یہ روزے، نماز، زکاتیں، یہ صدقے خیرات، یہ فرض ہیں، لیکن اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں اور آپ کا کردار بدبودار ہے، آپ حج کر کے آئے ہیں لیکن آپ غلیظ ہیں، آپ نماز پڑھ کر آئے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے حسد رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے نفرت رکھتے ہیں، پھر یہ ڈرامے بازی ہے، اور اللہ سے بڑا ان ڈرامے بازوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے ہم دھتکارے جا رہے ہیں سر جی۔ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، 2.25 ارب مسلمان ہیں، 56 اسلامک ممالک ہیں، دنیا کی بڑی 500 یونیورسٹیز میں ایک اسلامک یونیورسٹی نہیں ہے، دنیا کے پہلے 10,000 سائنسی ایجادات میں ایک بندہ پاکستانی مسلمان نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ دنیا کے نوبل پرائز نام دیکھ لیں، ہر چیز، یہ جو ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کافر ہے، اسرائیل یہودی ہے، اسرائیل غدار ہے، یہ ہے وہ ہے، مار دو ان کو، یہ اسی کی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ موبائل میرے سامنے اس کا پڑا ہے، یہ لیپ ٹاپ اس کا پڑا ہے، یہ ونڈو اس کا پڑا ہے، یہ انٹرنیٹ، یہ سیٹلائٹ، یہ ٹیکنالوجی ان لوگوں کی دی ہوئی ہے۔ اور ہم اگر وہ نکل جائیں، ہم دوبارہ جنگل کے دور میں نکل جائیں، ہم تیر اور کمان کی شکل میں نکل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے فرمایا اس حدیث کے بارے میں، لوگوں کی مختلف رائے ہے، آپ نے کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کے جانا پڑے۔ جب مکہ کی جنگ میں لوگ قید ہو کے آئے، آپ نے کہا کہ ان قیدیوں آپ بھی پیسے لے سکتے تھے، آپ بھی دولت لے سکتے تھے، آپ بھی زمینیں لے سکتے تھے ان کے بدلے۔ آپ نے کہا کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ میرے بھائیوں کو پڑھا دے، میرے صحابیوں کو پڑھا دے اور آزادی لے لے۔ آج آپ کے دنیا کے مسلمانوں میں صرف امریکہ کے نیو یارک سٹی میں 3.5 لاکھ سے زیادہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر سکولر ہیں، اور پوری ملت اسلامیہ میں 10,000 پی ایچ ڈی سکولر مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے کسی خاص سبجیکٹ پہ ڈگری حاصل کی ہو۔ آپ کا سعودی عربیہ، دبئی، یو اے ای، ان میں کوئی ایک ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس یونیورسٹی کو دنیا کی 100 طاقتور یونیورسٹیوں میں گزارا جائے۔ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ اور بے غیرتوں، بد دماغوں، بے ضمیر عورتوں آپ کی بچی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، کبھی اسے جشن بہاراں کے نام پر نچایا جاتا ہے، کبھی اسے میوزیکل شو کے نام پہ نچایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی آواز اٹھائی اس کے خلاف؟ آپ کے مدرسوں میں آپ کی نہیں رانا صاحب نہیں شاہ جی، ہم تو اٹھاتے رہتے ہیں، اس وقت مائک پہ بیٹھے ہوئے بہت کم بولتے ہیں۔ میری اور آپ کی آواز تو اٹھتی ہے، لیکن میں ان لوگوں کی سن رہا ہوں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں۔ اس وقت فیس بک پر لوگ لائیو سن رہے ہیں، اس وقت یوٹیوب پر، اور یہ ویڈیو چلتی رہے گی، لیکن کتنے لوگ اٹھے ہیں کہ بھائی یہ نظام تعلیم ختم کرو، یہ ہمیں جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے ہاں جھوٹے افسانے گھڑے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ایک میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں، آپ کے تفسس سے اگر گور پاکستانی حکومت اٹھی ہے، آئیں یہ شرط لگائیں کہ ہر میڈیا چینل پیک ٹائم پہ ایک سیرت کا پروگرام کرے گی، ایک اخلاقیات کا پروگرام کرے گی، قرآن کی ایک کہانی سنائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبانہ سنائے گی، مسلمانوں کی تاریخ پڑھائے گی۔ آپ کے جو پیک ٹائم پہ جو سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، جو ٹاک شو ہوتے ہیں، ان کو ختم کر کے اخلاقیات کے پروگرام کیے جائیں گے۔ آپ کے سٹیج ڈرامے پر بےہودہ، بدبودار، گندے گانے والی اداکاروں کو بین کیا جائے گا۔ آپ کے معاشرے میں آپ دیکھیں شاہ جی، آخری بات، برطانوی معاشرے میں خاتون بے ہنگ ہو کر 1000 مردوں کے، شراب پیتے ہوئے مردوں کے بیچ میں سے گزر جائے، کسی مرد کی ہمت نہیں کہ اس کو ہاتھ بھی لگا لے، کیونکہ نظام زندہ ہے، کیونکہ انصاف زندہ ہے۔ آج پاکستان میں تو قبر میں مردہ عورتیں محفوظ نہیں۔ آپ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے اس معاشرے کو درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہماری عورتیں پہ پاکستان ایک سروے ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا،
پاکستان میں 95% ریپ اور سیکچول ابیوز کے کیس رجسٹر نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے۔ اب ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ صاحب ہمارے پاس میکسیمم آپ بخشے ہوئے ہیں، آپ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ جب یہ چیز آپ کے کانوں میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوتا ہے ہمارے مولوی نے بتایا 10 شاہ جی آپ 10,000 دفعہ یہ پڑھ لو جنت واجب ہے، 5,000 دفعہ یہ پڑھ لو جنت واجب ہے، 2,000 اچھا 2,000 دفعہ اوپر پڑھ لو، نیچے دودھ میں پانی ملاتے جاؤ۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے روز لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ وظیفہ پڑھے آپ تھوڑا سا ٹائم ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں کیا کرنا، ہماری مہنگائی ہوگی یا سستی، یہاں تو سستی ہو جائیں گی چیزیں جی۔ یہاں پہ تو ڈنمارک کے اندر تو انشاءاللہ انہوں نے چیزیں سستی کی ہیں، اور یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بے شک بے دینی ہے، لیکن وہ ان کا کو آئین جو ہے ڈنمارک کا، اس کو کہتے ہیں عمر لا، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ عمر لا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کے اپنے مسلمانی دکھائی، یہاں پہ کرائم کرنے شروع کر دیے چند لوگوں نے، سب نے نہیں، اس سے ہماری نیشن جو ہے وہ بدنام ہوئی، اور پھر رئیس سے جو ہے عربوں نے آ کے اور تباہی پھیری، تو ہم لوگ عربوں کے غلام ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عرب بہت ہے۔ اب شاہ فیصل خاندان کون ہے؟ یہودی خاندان ہے بھائی۔ شاہ صاحب دیکھیں، میں میسج رانا صاحب آخری کیا میسج آپ کا رمضان میں؟ 100 بیوی رکھنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلام کو ہم جانتے ہیں؟ اسلام کو ہم نہیں جانتے، اسلام کا زیر و زبر نہیں ہم جانتے، جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے لے کے تو حضرت اسماعیل تک سارے کے سارے مسلمان تھے۔ ہم قرآن کی ہر چیز کو نفی کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن کو نفی کرتے ہیں تو پھر میں بھی مسلمان نہیں، میں جن کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں میں بھی مسلمان نہیں ہوں۔ بات اصل میں شاہ صاحب اس پر کبھی تفصیلی ڈیبیٹ کریں گے۔ شارد صاحب نے بات کی ہے، وہ یہ بات کی ہے کہ جو بھی اب رمضان آئے گا، ٹی وی پہ کون بیٹھی ہوں گی؟ وہی جو ڈراموں میں کام دکھا رہی ہیں، وہی سر پہ پردہ لے کے وہی وہ ہو رہی ہیں۔ اچھا پھر تغمات مل رہے ہیں، صدارتی تغمات، یہ فلانے تغمات، او بھائی ڈیلی آیا یہ فلانا گانے والا مر گیا، آج فلانا، ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ فلانا فلاسفر یا فلانا جو تھا ولی اللہ یا کوئی ایسا۔ شاہ صاحب بڑی آپ کی بڑے سوال، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کسی دن اس پر بھی کھل کے ڈیبیٹ کریں گے۔ رن صاحب رمضان کا کیا میسج دیں گے؟ آپ کو برا تو نہیں لگا میری باتوں کا؟ میں اپنے تمام ناظرین مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کو یہ درخواست کروں گا کہ رمضان میں کم سے کم اپنے ہمسایوں کو، آپ کے رائٹ لیفٹ سامنے اور پیچھے، آپ کے ہمسایوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی بھوک کی وجہ سے روزہ نہ رکھے۔ آپ کا کوئی بھی نیبر بھوکا نہ رہے، خواہ کھجور دے دیں، خواہ پانی دے دیں، ایک سموسہ دے دیں، لیکن اگر پاکستانی قوم نے اپنے صرف کسی ایک ہمسائے کی ذمہ داری لے لی تو یقین کیجئے گا اس رمضان کوئی بھی شخص غربت اور بھوک کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ شاہ صاحب آپ کیا پیغام دیں گے؟ خاص کر یہ جو ہم وضو کرتے ہیں مسجد میں جا کر لاکھوں کا بل آتا ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ وضو جو ہے آپ تھوڑے سے تھوڑے پانی سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وضو کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ بالٹیاں بھر بھر کے ہاتھوں پہ ڈالیں، آپ مسح کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اسلام جو ہے یہ بڑا ہی آسان اور اچھا، لیکن ہم نے اس کو بہت ہی ڈیفیکلٹ بنا دیا جی کہ آپ انگلوں میں ایسے ایسے ہاتھ مارے، کانوں میں ہاتھ مارے، پاؤں کے، تو اس سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ساری جگہ پہ پھیل جاتا ہے۔ مساجد کے اندر دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ جرابیں پہن کے آتے ہیں، ان کی جرابیں گندی ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا کوشش یہ کریں، وہ بھی رک جائے، کوشش یہ کریں کہ گھر سے۔ اور روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ یہ نہیں کہ روزی کی طرح شاہ صاحب ٹائم اجازت نہیں دے رہا، آپ کو خوبصورت سی نعت سنواتے ہیں اور پھر اجازت دیتے ہیں، خدا حافظ کرتے ہیں۔ FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
کا بہت شکریہ رانا صاحب. آنے والوں یہ تو بتاؤ